جناب صدر، معزز سامعین، میری گفتگو کا عنوان ہے مرزا دبیر کی حق فراموشی اردو ادب پر ظلم ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتا ہے کہ اردو ادب میں جو دہشت گری عام ہے اس کی تاریخ پرانی۔ اردو ادب کے پرستاروں کا یہ اجتماع، اس کو میں ادب عالیہ کی دادگاہ یا کورٹ آف جسٹس سمجھتا ہوں، اور آج ایک وکیل کی حیثیت سے ادب کے مرزا دبیر کے حق کا مطالبہ کرتا ہوں، اس لیے کہ آپ ہی بتائیں، اگر دنیا کے کسی اور ادب میں جو مطالب میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ایسا کوئی شاعر ہو تو کیا اس کے ساتھ اس ادب کے پرستار اس طرح کا برتاؤ کریں گے؟ مرزا دبیر اردو ادب کا وہ تنہا شاعر ہے جس نے سب سے زیادہ اردو اشعار کہے۔ مرزا دبیر کے مطبوعہ اشعار کی تعداد 1,24,000 سے زیادہ ہے، اور یہ مطبوعہ تمام اشعار اسی شہر میں میرے غریب خانے کی کتب خانے میں محفوظ ہیں۔ کوئی شخص آ کر انہیں دیکھ سکتا ہے، انہیں گن سکتا ہے۔ مرزا دبیر اردو ادب کا وہ تنہا شاعر ہے جس نے سب سے زیادہ اردو ادب میں رباعیات کہی ہیں۔ مرزا دبیر کی 1,332 رباعیات کو میں نے مرتب کیا ہے، جن کو 106 مضامین پر یا 106 موضوعات پر تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ باتیں صرف رونے اور رلانے کی نہیں ہیں، دنیا کی بے ثباتی کی ہے۔ بالائے زمیں زندوں کی تعمیریں ہیں، اور زیر زمین مردوں کی جاگیریں ہیں۔ عبرت کا مرخہ ہے عجب صف زمین، اس ورق کے دونوں طرف تصویریں ہیں۔ کیا یہ ربائی یہ حق رکھتی ہے؟ کیا یہ ربائی یہ حق رکھتی ہے کہ اسے اس لیے قبرستان میں مرثیوں کے دفن کر دیا جائے کہ ایک مرثیہ گو شاعر؟ حضرت علی نے کہا تھا کہ میں نے دنیا کو 3 بار طلاق دیا۔ اس مضمون کو دیکھیے ربائی میں کیسے باندھتے ہیں۔ بنٹھن کے 1000 بار آئی دنیا، بنٹھن کے 1000 بار آئی دنیا، پر چشم علی میں نہ سمائی دنیا۔ جتنا در خیبر کو اٹھایا تھا بلند، نظروں سے اسی طرح گرائی دنیا۔ مضامین ہیں، یہ دیکھا جائے کہ بات برتنا کس طرح سے ہوتا ہے، شاعر کی بندش چست ہے یا سست ہے، مضمون کو کس طرح سے پیش کیا جاتا ہے۔ مرزا دبیر اردو ادب کا وہ تنہا شاعر ہے جس نے سب سے زیادہ اردو میں الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اس پوڈیم سے یہ حقیر اردو ادب کا طالب علم ان اساتذہ کرام کے سامنے یہ چیلنج پیش کر رہا ہے کہ گزشتہ 100 سال سے یہ روایتی جملہ کہ نذیر اکبر آبادی نے سب سے زیادہ اردو ادب میں الفاظ کہے ہیں غلط ہے۔ مرزا نذیر اکبر آبادی عمدہ ترین درجہ 1 اردو ادب کا شاعر ہے، جس کا کلام 1869 میں پہلی بار نول کشور سے چھپا، جس میں صرف 8,500 اشعار ہیں۔ اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ ان کے مرنے کے 70 سال بعد یہ کلام چھپا ہے، کلام ضائع ہو چکا ہوگا، تو تحقیق کہتی ہے کہ شاید 40-50% کلام ضائع ہو گیا ہے۔ تو یہاں پر 1,24,000 سے زیادہ مطبوعہ اشعار ہیں، اور ان اشعاروں میں الفاظ کی کھپت وہ ہے کہ نذیر اکبر آبادی سے نسبت 1 اور 10 کی ہے۔ یہ پی ایچ ڈی کا مخالہ ہونا چاہیے کہ ایک یونیورسٹی پہ
یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کے مقالات ہندوستان اور پاکستان میں شخصیتوں پر ہو رہے ہیں، ایک ایک شخصیت پر 5 کتابیں لکھی جا رہی ہیں، لیکن آج تک اردو ادب میں کوئی ایک ایسا مقالہ نہیں ہے جو یہ ثابت کرے کہ کون سا شاعر جس نے سب سے زیادہ اردو ادب میں الفاظ استعمال کیے اردو ادب قاصر ہے۔ میں یہاں سے کہہ رہا ہوں، اگر یہ کام کیا جائے تو مرزا دبیر کے سوا اور کوئی دوسرا شاعر نہیں ملے گا، اس وجہ سے کہ مرزا دبیر کے پاس 1,24,000 سے زیادہ اشعار ہیں اور ایسے الفاظ کی کھپت ہے، انخا ہے یہ مرکب کے عقاب علی اکبر، قدرت کا کرشمہ رگ و ریشے میں بہم ہے، چھل بل ہے چھلاوا ہے توہم ہے تصور، اجدر نفس و برف تگو ساقۂ دم ہے، دریا اثر و شعلہ قواس و شررانگی، آہو رم و تاؤس دم و شیر شیم ہے، اس رخش کا سایہ ہے ہما، جست ہے بجلی سیما پسینہ ہے ہوا گرد قدم ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ نذیر اکبر آبادی بہترین شاعر ہے، نظم میں بہترین الفاظ استعمال کرتے ہیں، لیکن جہاں تک الفاظ کا استعمال ہے دبیر سے 1 اور 10 کی نسبت ہے، اس پر کام ہونا چاہیے۔ مرزا دبیر اردو کا وہ تنہا شاعر ہے جس نے سب سے زیادہ غیر منخوط اشعار لکھے ہیں۔ میری کتاب میں نے یہاں پر ڈسپلے کے لیے رکھی ہے، مرزا دبیر کے پورے کلام سے میں نے وہ اشعار جس میں نقطہ استفادہ نہیں کیا گیا ہے اس پر ایک کتاب مرتب کی ہے۔ کتنے منٹ رہ گئے ہیں بھائی؟ نہیں میرا تو پاس تو 6 منٹ میں ابھی۔ اچھا ٹھیک، تو کوئی نہیں گن رہا ہے، دستانہ ہے رکھ، اتنا تو میرا حق ہے آپ کے۔ غیر منقوطہ اشعار پر ایک کتاب، یعنی سچ ہے کہ انشاء اللہ خان انشاء نے دیوان غیر منقوط رکھا ہے، لیکن اس میں صرف 331 شعر ہیں۔ آپ جا کر اس کتاب، اس حقیر کے کتاب جو میں نے تدوین کی ہے دیکھیے، پورا غیر منقوطہ کلام ہے، اور جب آپ یعنی اردو ادب کے حروف تہجی سے صرف 14 حروف سے پورا اشعار وہ کی گئی ہے، اور جب حرف یہ نکال دیا جائے تو ہم بات بھی نہیں کر سکتے، تو یہ کمال ہے۔ مرزا دبیر اردو ادب کا وہ تنہا شاعر ہے جس نے سب سے زیادہ مرثیے کہے ہیں۔ مرزا دبیر کے مراثی کی تعداد 770 سے زیادہ ہے۔ مرزا دبیر اردو کا وہ تنہا شاعر ہے جس نے علم بدیع کی لفظی اور معنوی صنعتوں کو سب سے زیادہ استفادہ کیا ہے، اور مرزا دبیر اردو ادب کا وہ تنہا شاعر ہے جس کے حسب پر، کسب پر، نسب پر، مذہب پر، حیات پر، فن پر، شخصیت پر شاگرد کی جانب سے، استاد کی جانب سے حملے کیے گئے۔ ایک ایک لفظ کا میں کاملاً ذمہ دار ہوں، استاد نے بھی حملے کیے۔ مرزا دبیر اردو ادب کا وہ تنہا شاعر ہے جس نے ایک کتاب لکھی، نثری کتاب ابواب المصائب، جو میں نے یہاں پر پرنٹ کر رکھوائی ہے۔ اس پر میں نے 80 صفحے کا اپنا دیباچہ لکھا ہے، اور اس کتاب کو تمام نثر نگاروں نے فراموش کر دیا۔ یہ کتاب وہ ہے جو اردو نثر کے ارتقاء کا ایک اہم زینہ ہے۔ اس سے اجتناب ان لوگوں نے، جن لوگوں نے نثری کتاب کے نثری اردو نثر پر کے ارتقاء پر بحث کی ہے، ہونا ضروری تھا۔ بہرحال اب یہ کتاب 1000 سے زیادہ، جو صرف 2 کاپیاں پوری دنیا میں تھیں، اب 1000 سے زیادہ اس کی کتابیں، اس کی کاپیاں آپ کے پاس موجود ہیں، تو کام ہوگا۔ بس آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف مرثیے کا شاعر معمولی شاعر ہوتا ہے۔ شاعر صرف فطری ہوتا ہے یا اکتسابی ہوتا ہے؟ مرثیے کا نظم کا نہیں ہوتا، یہ ایک تخلیقی مرض۔ اب دیکھیے چاندنی کی ردیف میں سلام کے چند شعر سنیے، اس میں 56 اشعار ہیں، میں 5 شعر سناتا ہوں۔ مجھ رہی فرش نجف سے کب ہو ہم سر چاندنی، مجھ رہی فرش نجف سے کب ہو ہم سر چاندنی، چاندنی جھاڑو تو جھڑتی ہے زمیں پر چاندنی، مال و زر کا کیا بھروسہ چاہیے فکر مال، فی المثل ہے 4 دن کی اے تونگر چاندنی، اور جب سفیدی روضہ شبیر میں ہونے لگی،
गिर्द रोजे के फिरी चूने में मिलकर चांदनी। और खाकसारों का हर एक धब्बे से दामन पाक है, गर्द आलूदा नहीं होती जमी पर चांदनी। अहमदे मुख्तार हैं नूरे खुदा के आसमां, हैदरो जहरा कमर शब्बीर व शब्बर चांदनी। 56 अशार की एक इसमें तगज़्ज़ुल है, इसमें अल्फाजों की वो देखिए, बड़े शायर का करिश्मा ये है कि छोटे छोटे अल्फाज के सर शानों पर इतना वजन खड़ा कर देता है कि लोगों को ताज्जुब महसूस होता है। आप समझ रहे हैं? इख्तियाराती निजाम अगर कहीं आप उर्दू अदब में मुझे बताएं कि कोई उर्दू अदब की एक नज्म बताइए, यहां से फिर मैं इस बात को कह रहा हूं, एक नज्म पूरी दुनिया अदब मिलकर मुझे बता दे जिसमें 9 इख्तियाराती निजाम की बात कर रहा हूं, एक नज्म में दाखिल किए गए हों, तो आपको कोई नहीं मिलेगा सिवाय मिर्जा दबीर के। जब परेशान हुई मौला की जमाअत रन में, यह मरसिया 24 बंद का मरसिया है। इसमें पहले मतले में 2 इख्तियाराती निजाम होते हैं और हर इख्तियाराती निजाम के अल्फाज एक ही निजाम के गिर्द फिरते रहते हैं, इसमें तसादुम नहीं होता। जब परेशान हुई मौला की जमात रन में, परेशान एक निजाम में मानी खत्म के हैं, परेशान एक निज़्म में नमाज के इख्तिताम के हैं। इसमें इमाम एक इख्तियारे में इमाम जमात है, इमाम एक इख्तियारे में सिपह सालार लश्कर है। जब परेशान हुई मौला की जमात रन में, हर नमाजी को पसंद आई अकामत रन में। नमाजी एक इख्तियारे में मुजाहिद है, एक इख्तियारे में नमाजी है। हर नमाजी को पसंद आई अकामत एक इख्तियारे में वो रुकने नमाज है और एक इख्तियारे में वो जिहाद का अज़्म है। क़िबला दीन ने किया क़स्द इबादत रन में, क़िबला एक इख्तियारे में जहत नमाज है, क़िबला एक इख्तियारे में मरकज़ हुसैनियत है, और शहादत एक इख्तियारे में शहरक का कटना है, और शहादत एक इख्तियारे में नियत नमाज है। देखिए आप 2 इख्तियाराती निज़ाम चल रहे हैं, एक दूसरे से नहीं टकराते। 24 बंद के मरसिये में 7 इख्तियाराती निज़ाम अगर उर्दू अदब दुनिया अदब में पेश कर सकता है तो वो मिर्जा दबीर का मरसिया है। तो अब आप बताइए, ऐसे शायर के साथ ये काम हो कि 25 उर्दू के बड़े शायरों की लिस्ट लिखी जाए और उसमें मिर्जा दबीर का नाम ना हो। ऐसे शायर जिसको सिर्फ एक अकीदे का शायर कह दिया जाए, ये तो मोहम्मद के नवासे की बात कर रहा है। ये हर शेर मिर्जा दबीर का खत्म होता है हुजूर खत्मी मर्तबत पर। हुसैन की हैसियत ये है कि आगोश रसूल का पाला है। पढ़कर तो देखिए, सबसे ज्यादा नातिया मजामीन मरसिये में हैं। तो कहने का मतलब यह है, मरसिये के साथ मिर्जा दबीर की हक फरामोशी उर्दू अदब पर जुल्म है। शुक्रिया।